اسی طرح یہ چپل پہ معاذ اللہ کبھی آ رہا ہے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، ایسی کبھی تصویر کبھی آ رہا ہے کہ وہ کیوں چپل پہ اللہ کا نام لکھے گا کوئی اللہ کے بندو؟ ذرا سی بھی کوئی دائیں بائیں لکیریں گھوم رہی ہوتی ہیں نا یوں کر کے، اس کو بنا دیتے ہیں کہ چپل پہ کیا لکھا ہوا ہے، فلاں کمپنی نے چپل پہ اللہ کا، لہذا فلاں کمپنی کا بائیکاٹ کرو۔ کمپنیوں کا بائیکاٹ تو نہیں ہوگا، اس سے لوگ بالآخر آہستہ آہستہ علماء سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یار ان مولویوں کو کوئی پتہ نہیں یہ کب کس چیز کو پکڑ لے۔ ایسے لوگ اسلام دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی میسج بہت چلتے ہیں، فلاں امریکہ کے فلاں شہر میں ایک فلم بنائی گئی ہے جس میں فلانی بزرگ کا مذاق اڑایا گیا، جس میں نبی کا مذاق اڑایا گیا۔ لوگ بغیر تصدیق کے ایسی چیزوں کو واٹس ایپ پہ آگے بھیج دیتے ہیں۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کسی پہ گستاخی کا فتویٰ لگانے سے پہلے، کسی کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنے سے پہلے، کسی کو منکر رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر بنانے سے پہلے، کسی کو جہنمی قرار دینے سے پہلے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ حتی الامکان اس کی بات کا اچھا معامل تلاش کرو۔ بھئی یہ مثالیں ہیں، یہ جو نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کثرت سے عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جن سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کا صحیح مطلب بھی تو ہو سکتا ہے، اور صحیح مطلب ہے کیا مطلب؟ اس کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ اب وہ اللہ سے پوچھ کے اپنے ہاتھ کو استعمال کرے گا، گویا اس نے اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا کہ اللہ میرا اختیار ختم اپنے ہاتھوں پہ، میرا اختیار ختم اپنی آنکھوں پہ، اب جس چیز کو تو کہے گا دیکھوں وہ میں دیکھوں گا، گویا میں تیری آنکھوں سے دیکھوں گا۔ لیکن اگر پکڑنا چاہو تو اسی پہ کہ اللہ کی آنکھ، اللہ کو یہ کیوں کہہ دیا کہ اس کی آنکھ بھی ہوتی ہے بھائی؟ اللہ کو یہ کیوں کہہ دیا کہ اس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ مشہور واقعہ ہے نا، تاریخی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، کوئی اس کی سند نہیں ہے پہلے بتا دوں، لیکن ایک واقعہ ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی، مگر اس واقعے سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ مضمون صحیح ہے، اس لیے میں وہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ بھئی چلو اس سے سبق جو مل رہا ہے وہ سبق بہرحال صحیح مل رہا ہے، وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے سامنے ہوتا، اللہ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے ان لفظوں میں، اے اللہ اگر تو میرے سامنے ہوتا تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کرتا۔ بیچارہ سیدھا سادہ تھا، شکر ہے ہمارے زمانے میں نہیں تھا، ورنہ فوراً تھا ہو جاتا وہ، اگر ہوتا بھی تو اب تک تھا ہو چکا ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ وہ تھا، اب نہیں، کسی نے اس کو مار دیا ہوتا اور فارم کا ہیرو بن کے اپنے آپ کو شمار کیا ہوتا کہ میں نبی کا سچا عاشق، کوئی بھی ڈیلیٹ کر دیتا اس کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا گستاخوں کے خلاف آپ کیس نہ کریں، لیکن گستاخی واضح لفظوں میں ہو، کسی کی بات کو بیٹھ کے بال کی کھال اتار کے اس کو ادھر ادھر لے جانا، اس کو گستاخی پر معمول کرنا، یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، اچھا معامل تلاش کرو، اچھے رخ پر لے کر جاؤ اس کو۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔